اور کسی کا جناب وہ پارٹی کا جی فلاں پارٹی کی وہ بیٹھی ہے تو لبیک والی خاتون جو ہے وہ سر جھکا کے بیٹھے، نہیں وہ اندر جب وہاں ووٹ ہو رہے ہوں تو یہ سر خواتین کے سامنے اٹھا کر بیٹھے کہ یہ ان کی جو ہے وہ ووٹوں کی نگران بن کر آئی ہیں، ان کے پاس کوئی مشن نہیں ہے۔ مشن تو آپ جس مشن کے لیے آپ گئی ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں جنگ یمامہ میں ام عمارہ کی طرح تو نہ جا سکی نا، اور لیکن کم از کم ختم نبوت کے معاملہ میں جب پاکستان میں ووٹ ہو رہے ہیں تو میں رسول اللہ کی ختم نبوت کی پرچی کی محافظہ بن کر یہاں بیٹھے آخر وقت تک وہاں بیٹھے، اور آپ کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ڈر تو ان کو ہونا چاہیے جو غدار ہیں، جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے، جنہوں نے کراچی اجاڑا، جنہوں نے ملک اجاڑا، جنہوں نے ملک کو غلام بنایا، اور جنہوں نے ملک کے اندر بے راہ روی پھیلائی، جنہوں نے نظریہ پاکستان کے ساتھ غداری کی، جنہوں نے وہاں سے لوگ یہاں بلا کر پاکستان کے بچوں اور بچیوں کو بے راہ روی پر ڈالنے، ان کو شرمندگی ہونی چاہیے۔ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو بھی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ غلط لوگوں کے لیے بھی وہاں پولنگ ایجنٹ وہ پولنگ کے اندر جا کر رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آپ مسلمان خواتین نے جو وہاں جانا ہے تو آپ نے ایجنٹ ان کے ہوتے ہیں، آپ نے رسول اللہ کی غلامہ بن کے جانا ہے۔ ایجنٹی اور ہوتی ہے، غلامی اور ہوتی ہے۔ ایجنٹی پیسے کے بدلے میں ہوتی ہے، روٹی کے بدلے میں ہوتی ہے، سیاست کے بدلے میں ہوتی ہے، عروج کے بدلے میں ہوتی ہے، عہدوں کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ غلامی صرف یہ ہوتی ہے کہ تیر ادھر سے آئے تو ہمارا ادھر ہو جائے۔ غلامی اور ایجنٹی میں بڑا فرق ہے۔ آپ نے ایجنٹ بن کر وہاں نہیں جانا۔ کوئی کہے آپ لبیک والوں کے نئے نہ ہونے کہا میں جو ہے وہ مومنہ ہوں، اور میں وہ مومنہ ہوں جو رسول اللہ کی غلامی میں یہاں آئی ہوں، میں محافظہ ختم نبوت ہوں، میں محافظہ ناموس رسالت ہوں، میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو ہے وہ غلامہ ہوں، میں اس لیے یہاں آئی ہوں۔ ہاں ایجنٹ ان کے ہوں گے جن کے پیچھے بریانیاں آ رہی ہوں گی، یا جن کے باپ کے ساتھ وعدے کیے گئے ہوں گے کہ ہم آپ کو ملازمت دے دیں گے، ہم آپ کو یہ کر دیں گے۔ تو میرے ماں باپ نے یہ سکھایا ہے کہ آپ نے حضور کی عزت کے لیے وہاں جانا ہے، حضور کی ناموس کے لیے وہاں بیٹھنا ہے۔ ہماری خواتین ایجنٹ نہیں ہوگی بلکہ رسول اللہ کی عزت کی محافظہ بن کر وہاں بیٹھی ہوگی۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ آپ نے ان کے لیے دعا نہیں سنی، لیکن جب یہ حضور کی ختم نبوت کے لیے محافظہ بن کر جائیں گی نا تو ان کو براہ راست دربار رسالت سے دعا ملے گی۔ سبحان اللہ، حضور فرمائیں گے تجھے بھی برکت ہو، تیرے گھر والوں کو بھی برکت ہو۔ اور صدیق اکبر بھی کہیں گے ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ کی بہادری کو بھی مان گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دعائیں وہاں سے ان کو انشاءاللہ ملیں گی۔ کوئی دیکھ یا نہ دیکھے ان کی جرت کو، لیکن جن کے لیے یہ وہاں جا کر یہ بیٹھیں گی نا، اور گھر سے یہ نہیں ہے کہ اب گھر سے نکلنا ہے انہوں نے،